اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے قیامت کے دن پوچھے جانے والے سوالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اسے ان چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، جوانی کو کن کاموں میں کھپایا۔ نمبر 2، زندگی کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، اور کن کاموں میں خرچ کیا۔ نمبر 5، جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ جب سورج ڈھلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے، کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تم مجھ سے جو پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ لوگ بہت رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ عبداللہ بن اضافہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ میرے باپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ اضافہ تھے۔ آپ اب بھی برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اتنے میں عمر ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہیں، پس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا اور بے جا سوالات کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی، پس میں نے نہ ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علامات قیامت میں یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل زہر ہو جائیں گے، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔ محترم ناظرین، جوانی انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ عمر کے اس حصے میں انسان کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے مصروف مرحلہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں اللہ رب العزت کے بندے کی عبادت بہت پسند آتی ہے۔ اگر ایک بندہ جوانی اپنے رب کے حکامات کے مطابق گزارتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ جوانی اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے، اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے نوجوان اپنی جوانی کے یہ قیمتی اوقات کہاں صرف کر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت سے ناواقف ہیں؟ محترم ناظرین، انسان کی زندگی عموماً 60 سال کے قریب ہوتی ہے۔ کسی کو یہ زندگی کچھ طویل ملتی ہے اور کسی کو کچھ مختصر۔ کسی کو اس زندگی میں صحت اور توانائی نصیب ہوتی ہے اور کسی کو ضعف مزدوری کی حالت میں اس دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ انسان کو جو یہ زندگی ملی ہے، اس زندگی کو وہ کس قدر گزار رہا ہے، اس کی مشغولیات کیا ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، کیا اس کی زندگی رب کائنات کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق بسر ہو رہی ہے یا پھر وہ بھی عام انسانوں کی طرح زندگی لا یعنی کاموں میں گزار رہا ہے۔ محترم ناظرین، مال کمانے کی دھن ہر انسان کو سوار رہتی ہے۔ آج جب کہ مادی نظام نے پوری دنیا کو اپنی بیڑیوں میں جکڑ کر رکھ دیا ہے، کسب مال کی ضرورت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دولت کمانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ انسان کی فطری اور بنیادی ضرورت ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ دولت کن ذرائع سے کمائی جا رہی ہے اور اس کے اصول کے لیے کیا وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں ہوشیار رہا جائے۔ رزق کے تمام وسائل اور ذرائع جائز ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں مال حرام رزق کا حصہ بن جائے۔ اللہ رب العزت کے یہاں مال کے سلسلے میں سخت باز پرس ہوگی۔ محترم ناظرین، مال خرچ کرنے کا بھوت سب کے سر پر سوار رہتا ہے، لیکن کہاں رایا کے لیے، برائی کے کاموں میں، بے حیائی کی جگہوں پر، جوا کھیلنے میں، شراب نوشی اور غلط کاموں میں انسان کو اللہ رب العزت نے خوب سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مال کن کاموں میں خرچ کیا جائے، کن جگہوں پر اور کن مقاصد کے لیے خرچ کیا جائے۔ انسان کو اپنا مال اپنی جائز ضرورتوں کے لیے، اپنی اولاد کی جائز ضرورتوں کے لیے، اپنے گھر بار کی جائز ضرورتوں کے لیے اور پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاں بھی خرچ کرنا چاہے، اس کی اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس مال کا حرام اور غلط جگہوں پر نہ خرچ ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت نے انسان کو جو کچھ بھی روزی روٹی دی ہے، قیامت کے دن اس کی باز پر ہوگی۔ محترم ناظرین، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر لے یا بہت بڑا عالم بن جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ علم حاصل کرتا جائے اس پر ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا جائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال بھی کیا جائے گا، جو علم اس بندے نے حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے مطابق جن چیزوں پہ متعلق استفسار ہوگا ان میں سے سب سے پہلے اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے اسے حیات مستحار سمجھتے ہوئے اللہ کی طاعت و فرما برداری میں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس کا حساب دینا ہے۔ جوانی میں انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچائے، اس میں کوتاہی کرنے کی صورت میں اللہ کی گرفت سے بچنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح مال کے سلسلے میں اسے کماتے اور خرچ کرتے وقت دونوں صورتوں میں اللہ کا ڈر دامن گیر ہے۔ علم کے مطابق عمل کی بابت سوال ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا دین و شریعت کا علم حاصل کرے، کیونکہ یہی اس کے لیے مفید اور نفع بخش ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔